أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس کی آیت نمبر 33 تا 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس دن کا تصور کرو جب وہ کان بہرے کرنے والی آواز بلند ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اس روز اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا. وہ امہ و ابیہ، ماں باپ سے فرار اختیار کرے گا. وہ صاحبتہ و بنیہ، بیوی اور بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص پر ایسا وقت آ پڑے گا جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. ترہقھا قطرہ، اور کرونس ان پر چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر و فاجر لوگ ہیں. یہ یوم حساب کا ایک منظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان بہرے کرنے والی آواز بلند ہوگی، اس روز کیا ہوگا کہ انسان جو اپنے ماں باپ پر فدا ہوتا تھا، بیوی بچوں پر فدا ہوتا تھا، بہن بھائیوں پر فدا ہوتا تھا، ان سب سے فرار اختیار کرے گا کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ ہے. آج مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، انسان اس روز ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر خطرہ کے پیدا کیے جائیں گے، بے لباس کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا عورتیں بھی ایسے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، عورتیں بھی ایسے ہوں گی. تو پھر فرمایا، عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بے لباس ہوں گے، مرد بھی بے لباس ہوں گے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ فرمایا اے عائشہ، دیکھنا جو ہے ایک طرف اس روز تو انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہر انسان اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بیٹوں سے فرار اختیار کر رہا ہو. کوئی کسی کو دیکھنے کا کسی کو ہوش نہیں رہے گا. انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کو لگام کی شکل میں پسینہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا. کوئی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کی طرف دیکھ سکے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں اس دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اپنی جوانی کا، اپنے فرصت کے لمحات کا، اپنی صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنا مقصد حیات کس حد تک پورا کیا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا. ہم نے ایک ایک عمل کا اپنی اللہ کے عدالت میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس پانی میں. اللہ سے دعا ہمیں
اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور یہ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سلسلے پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔